بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین کرام، آج جس موضوع سے متعلق بات کریں گے وہ موضوع یہ ہے کہ مقتدی کا امام سے سبقت کر جانا۔ گزشتہ اسباق میں جو باتیں بتائی گئیں اس میں نماز سے متعلق چند اہم غلطیاں جو لوگ مسلسل کیا کرتے ہیں اور بلا تردد کرتے ہیں، ان غلطیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ مقتدی حضرات جو امام سے پہلے رکوع اور سجود کر جایا کرتے ہیں اس سے متعلق باتیں کریں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کے اندر یہ چیز فرمائی ہے کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے اور فطری طور پہ انسان کے اندر یہ جلد بازی موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت بنی اسرائیل کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، اس کے اندر تأنی نہیں ہے، سلیقے سے کام نہیں کرتا ہے، بلکہ جلد باز ہے اور جلد بازی ہر کام میں کرتا ہے۔ جب اسے غیظ و غضب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کر کے اپنے آل و اولاد، مال و دولت کے اوپر بھی بد دعا کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے جلد بازی کسی بھی صورت میں کسی بھی موقع پہ جائز و درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التأنی من اللہ والعجلہ من الشیطان۔ یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ روایت ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمایا کہ سلیقے سے کسی کام کو انجام دینا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہوتا ہے، لیکن جلد بازی جہاں ہو، لوگ جلد بازی سے جہاں کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جو جلد بازی میں انجام دیا جاتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم اور آپ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے دوران اگر ہم اور آپ مشاہدہ کرنا چاہیں تو بخوبی کر سکتے ہیں کہ دائیں بائیں کھڑے متعدد نمازی رکوع، سجدے، تکبیرات، حتیٰ کہ سلام پھیرنے میں بھی امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بسا اوقات تو یہ چیز خود انسان اپنے اندر ملاحظہ کر سکتا ہے، اور بہت سے نمازی اس سبقت کو، اس جلد بازی کو جو نماز کے اندر کرتے ہیں بہت معمولی خیال کرتے ہیں، اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑی سخت وعید ہے اس حدیث کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے، اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس حمار۔ بڑی سخت وعید ہے اس حدیث کے اندر ان لوگوں کے لیے جو دوران نماز جلد بازی کر جاتے ہیں اور امام سے پہلے رکوع اور سجود کیا کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے سر کو رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے، کیا وہ ڈرتا نہیں ہے؟ کیا اسے خوف نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے؟
بڑی سخت وعید ہے اس حدیث کے اندر. جو لوگ معمولی سمجھ کر یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں انہیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اگر نمازی سے یہ مطلوب ہے کہ جب وہ مسجد کی طرف جائے، نماز کے لیے جب جائے تو بڑی پرسکون اور وقار سے چل کر جائے، تو ذرا اندازہ لگائیے کہ جب وہی شخص جب نماز کی ادائیگی کر رہا ہوگا تو اس سے کس قدر سکون اور وقار کس قدر مطلوب ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام سے پہل کرنے اور پیچھے رہنے کا مفہوم بعض لوگوں کے نزدیک خلط ملط ہو گیا ہے. لوگ اس مفہوم کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اسی لیے غلطی کر بیٹھتے ہیں. فقہا نے اس سے متعلق ایک بہترین قاعدہ بنایا ہے کہ اگر اس قاعدے پہ عمل کیا جائے تو ساری غلطیاں دور ہو سکتی ہیں بآسانی. قاعدہ یہ ہے کہ مقتدی کو چاہیے کہ اس وقت حرکت شروع کرے، یعنی رکوع اور سجود میں اس وقت حرکت شروع کرے جب امام اللہ اکبر ختم کر چکا ہو. یعنی جو ہی امام کی زبان سے اللہ اکبر کا آخری حرف اور وہ راہ اللہ اکبر کی راہ ختم ہو، مقتدی فوراً ہی اپنے امام کی پیروی میں قیام، رکوع، سجود وغیرہ کے لیے حرکت کرے. امام کے اللہ اکبر ختم کرنے سے پہل کرے اور نہ ہی تاخیر کرے. اگر اس طرح معاملے کو انجام دیا جائے تو یہ سارا معاملہ بڑے صحیح طریقے سے انجام پذیر ہو سکتا ہے. ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انتہائی درجہ حریص تھے. صحابہ کرام قدم بقدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، انہم کانوا یصلون خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا رفع رأسه من الركوع لم ارى احدا يحني ظهره حتى يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض ثم يخر من وراءه سجدا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے اور اس قدر حریص تھے کہ یعنی کہ کہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھ جائیں. اس حدیث سے ہمیں بخوبی نصیحت ملتی ہے. فرماتے ہیں کہ جب آپ رکوع سے سر اٹھا لیتے اور اپنی پیشانی مبارک کو سجدے میں نہ رکھ دیتے، آپ جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے یہاں تک کہ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں اپنی پیشانی کو نہ رکھ دیتے، اس وقت تک کوئی صحابی سجدے میں جانے کے لیے اپنی کمر کو نہیں ہلاتا تھا، نہیں جھکاتا تھا. آپ کے بعد صحابہ کرام سجدے میں جایا کرتے تھے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس کا خیال رکھیں کہ کسی بھی صورت میں، چاہے وہ قیام کا معاملہ ہو، رکوع کا معاملہ ہو، رکوع سے سر اٹھانے کا معاملہ ہو یا سجدے میں جانے کی بات ہو، کہیں بھی ہم امام سے آگے نہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑھاپے کو پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حرکات میں کس قدر کمزوری اور ڈھیلا پن پیدا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقتدیوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس انی قد بدنت فلا تسبقونی بالرکوع والسجود. اے لوگو، میرا جسم کس قدر بھاری ہو گیا ہے، رکوع اور سجدے میں کرنے میں مجھ سے پہل نہ کرو. ناظرین کرام، ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم امام سے پہلے کسی بھی صورت میں کوئی بھی عمل انجام نہ دیں. امام کو بھی چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھائے تو اللہ اکبر کہنے میں حد درجہ سنت کی پیروی کرے. ناظرین کرام، اگر ہم انہی ساری سنتوں پر عمل کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم اس عمل کو انجام دیں گے، کیونکہ ویسے ہی مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی. ہماری نماز بالکل اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اگر یقیناً ہم اس طرح انجام دیں گے تب تو ہماری یہ عبادت قابل قبول ہوگی. لیکن اگر کہیں ہم اس میں لاپرواہی اور ہلکے میں لے کر
اس بڑی غلطی کو ایسے ہی انجام دیتے رہے اور مقتدی سے امام سے ہم ہمیشہ آگے کرتے رہے تو یقین جان لیجیے کہ اس میں بہت بڑا خسارہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید آپ اس حدیث کے اندر سماعت پر فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی ہی نماز ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ